أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والقاتم ما سبق والفاتح من خلق المعين الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على قوم الظالمين بمنكر فضائل وغاصب حقوق الأجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وسير رسول الله وخليفته بلا فصل. وأشهد أن فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى. وأشهد أن أئمة المعصومين حجة الله إلى الخلق. وأشهد أن خائم آل محمد صلوات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اس سے بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے بات شروع کی جائے. سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا. سیدھی سیدھی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی معاملہ یہ ہے کہ کوئی صاحب ہو اور وہ اپنے بیٹے سے ہر دن کہیں کہ رات میں دودھ پی کر سویا کرو. ایک دن کہیں، 2 دن کہیں، 3 دن کہیں، 4 دن کہیں، یہاں تک کہ 1 ہفتے تک یہی بات دہراتے رہیں اور کہیں کہ رات میں دودھ پی کے سویا کرو، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن 8ویں دن وہ بیٹا بھی باپ سے کہے گا کہ آپ روز یہ تو کہتے ہیں کہ دودھ پی کر سو، دودھ لا کر تو دیجیے. بھائی توجہ رکھیے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کو رہنا ہے قیامت تک. اب قیامت تک اللہ پہ فرض ہے کہ ہر دور میں کم از کم ایک سچا تو رکھے.
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ آیت جب تک قرآن میں ہے تب تک اللہ پہ فرض ہے کہ جب تک یہ آیت ہے تب تک کوئی نہ کوئی سچا بھی رکھے. اب میں نے سچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا بلا تمہید. اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کیا آپ کا سورہ توبہ کی 119ویں آیت پر ایمان ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا اس آیت پہ کیا پورے قرآن پر ایمان ہے. اب میں نے ان سے پوچھا اگر آپ کا اس آیت پر ایمان ہے تو حضور بتائیے کہ ایسا سچا کون ہے اس دور میں جس کے ساتھ آپ ہیں؟ اب وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہے گا کہ ہمیں تو کوئی سچا نہیں ملا. بھائی توجہ رکھیے, یہ تھوڑا وقت ہے تمیز کا شاید دقت کا. بھائی میں نے سیدھا سوال عالم اسلام سے کیا کہ آپ کا اس آیت پر ایمان ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے 119ویں آیت ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا جی بالکل ایمان ہے ہمارا کہ یہ اللہ کی آیت ہے اور اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے قرآن کے ایک حرف کا بھی جو منکر ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. یہ رول میرا یا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. جو ایک حرف کا بھی منکر ہے وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتا ہے, اس کا ایمان ضائع ہو گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے پوچھنا شروع کیا حضور آپ کے پاس کوئی ایسا سچا ہے اس دور میں؟ تو انہوں نے کچھ نام لیے, کچھ کسی اور نے نام لیے, لیکن انہوں نے جتنے نام لیے ان کو وہ سچا سمجھتے ہیں, اللہ سچا نہیں سمجھتا. توجہ, میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قرآن قیامت تک رہنا ہے. تو اب اللہ پہ یہ فرض ہو گیا کہ قرآن میں جب اس نے آیت بھیج دی تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی سچا بھی رکھے. اب آئیے مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ کے نزدیک سچا کون ہے؟ پہلے عرض کر چکا ہے یہاں پر کہ قرآن کی تفسیر ان سے پوچھئے جن کو وہاں سے یہاں بھیجا گیا ہے, ان سے نہ پوچھئے جن کو یہاں سے وہاں جانا ہے. ذرا بیدار ہوئی ہے. اور ویسے بھی یہ حالانکہ آج چوتھی مجلس میری ہو گئی, کئی چہرے بھی مجھے نئے نظر آ رہے ہیں, چاہے چہرے نئے ہو یا پرانے ہو. ذکر علی تو تبدیل نہیں ہوا ہے نا, تو حیرانگی کس بات پر ہے؟ کہا قرآن نے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ کے نزدیک سچا کون ہے؟ بتائے گا وہی جس کے گھر کی زبان کا نام قرآن ہے. سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا ایک بات تو بتائیے کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے یہ کس کے لیے ہے اور قرآن کی اس آیت کے مطابق سچا کون ہے؟ تو بڑی توجہ سے بات سنیے گا. مولا نے کہا سنو, اس آیت سے مراد ہم ہیں اور ہمارے ائمہ ہیں. توجہ رکھیے گا, ہم ہیں اور ہمارے ائمہ ہیں جو ہر دور میں اپنے شیعوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں, چاہے سرے پردہ ہو یا پسے پردہ ہو. توجہ رکھیے گا, چاہے پردے میں ہو یا پردے سے باہر ہو, ہادی کا ہونا ضروری ہے, نظر آنا ضروری نہیں ہے. دلیل دے دوں آپ کو, بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کا ہونا ضروری ہے نظر آنا ضروری نہیں ہے. اور امام حجت اللہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ کا ہونا ضروری ہے نظر آنا ضروری نہیں ہے. ہدایت کا کام وہاں سے بھی چلتا ہے, اسی طرح امام کا بھی ہونا ضروری ہے. تو امام نے کہا ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک امام اللہ ایسا رکھتا ہے جس کو وہ صادق کہہ سکے. اور قربان جاؤ مذہب اہل بیت کے اس وقت مسلمانوں کے تمام فرقے بھی اگر چاہے تو کوئی ایسا سچا پیش نہیں کر سکتے جس کو اللہ اپنے بارگاہ میں کہے کہ یہ سچا ہے, سوائے مذہب اہل بیت کے کہ ہمارا امام زندہ ہے اور موجود ہے. ہمارا امام زندہ ہے اور موجود ہے. اور بھائی میں کیا کروں, یہ متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جس کسی کو
اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں اور وہ مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرا. یہ صرف ہمارے مذہب اہل بیت کی حدیث نہیں ہے موجود، برادران کیا بھی موجود ہے. جو کوئی اپنے وقت کی حجت سے جاہل مرا یعنی بے علم مرا، وہ جہالت کی موت مرا. اچھا ایسا کیوں ہے؟ امام حجت اللہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کے ارادے کو آپ تک پہنچانے کا کام امام کا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کا ابلاغ اپنی حجت کے ذریعے کرتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن میں آیت آئی ہے. آیت کس لیے آئی ہے؟ کہ سرکار بتائیں گے یا کوئی سرکار جیسا بتائے گا؟ اور کوئی نہیں بتا سکتا. وہ نہیں بتا سکتا جس کو یہاں سے وہاں جانا ہے. تو اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور امام نے یہ بھی بتا دیا کہ سچے کون ہیں. اچھا پروردگار دقت کا دور ہے، ذرا مصیبتیں آسان کر، مشکلیں آسان کر، ذرا اور وضاحت سے بتا تیرے نزدیک سچے ہیں کون. تو کسی اور کتاب کو نہیں دیکھتے، اسی قرآن کو دیکھتے ہیں اور سورہ آل عمران پر چلتے ہیں. ایک گروہ آیا ہے، عیسائی گروہ ہے، اور اس نے پیغمبر پہ کچھ سوال داغے ہیں، کچھ سوال کیے ہیں. جب 3 دن تک بحث کا کوئی اثر نہ نکلا تو پھر آیت اللہ نے بھیجی، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. بھئی آیہ مباہلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حیرانگی کس بات پہ ہے؟ بھئی سلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد والے محمد. مباہلے کی مشہور آیت ہے. کیا کہا؟ اللہ نے کہا پیغمبر اب علم آ چکا تو اب یہاں بحث کی گنجائش نہیں ہے. ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اچھا آ کے کریں گے کیا؟ یہی آیت کہہ رہی ہے جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے. بھائی سورہ توبہ کی یہ آیت نہ بھولیے گا، اس کو فراموش نہ کیجیے گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اب میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سچے کون ہیں؟ اللہ نے مباہلے کا میدان سجوایا ہے کیا بتانے کے لیے؟ کہ عیسائی کیا ہے، مسلمان کیا ہے؟ جی نہیں، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اچھا پھر کیا ہوا ہے مباہلے میں؟ سرکار حذیفہ یمانی موجود ہیں، پیغمبر کے جلیل القدر اور وفادار صحابی. ان سے آ کر عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم پوچھتا ہے کہ اگر محمد آئے تو کس راستے سے آئیں گے؟ کہا یہ تو سامنے آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، اسی راستے سے آئیں گے. بھائی بڑی توجہ رکھیے گا، مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے. کہا اگر محمد آئے تو کس راستے سے آئیں گے؟ کہا اس راستے سے آئیں گے. اب ہوتا یہ ہے کچھ دیر بعد شمس نبوت عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں طلوع ہوتا ہے، لیکن اکیلے طلوع نہیں ہوا ہے. ایک ہاتھ میں ایک شمس امامت ہے، دوسری انگلی دوسرے شمس امامت کو پکڑائی ہوئی ہے، اور درمیان میں وہ ہے جسے کلے تطہیر کہا جاتا ہے. اور فاطمہ کے پیچھے جناب امیر ہیں، مولا غدیر ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بلند آواز سے مولا کے نام پر صلوات پڑھیں محمد والے بھائی. مباہلے کا اہتمام پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ توجہ رکھیے گا. نبی آگے، پیچھے فاطمہ، دائیں بائیں حسن حسین، فاطمہ کے پیچھے جناب امیر. اس اہتمام سے مباہلے میں 75 آ رہے ہیں. جملہ کہوں اگر ضائع نہ کرو، توجہ ہے آخری بندے تک. آگے محمد ہیں، محمد کا قدم ہے زمین پر، اس پر فاطمہ کا قدم ہے،
اور پھر فاطمہ کے قدم پر مولا علی کا قدم ہے. یعنی فاطمہ کے قدم کے پردے کا مقام یہ ہے کہ پہلے نبوت نے پردہ بنایا ہے، پھر امامت نے اس کا پردہ بنایا ہے. نہیں جملہ تبدیل کر کے کہوں، اگر خریدیں گے جملہ کہوں، فاطمہ اس وقت مباہلے میں اس مقام پر ہے کہ اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت کی منزل پہ آ جاتی ہے، ایک قدم آگے بڑھ جائے تو نبوت کی منزل پہ آ جاتی. یہ فاطمہ کا مقام ہے مباہلے کے میدان میں، اور یہ اہتمام چل رہا ہے، اور اس اہتمام سے پنجتن کی سواری آ رہی ہے. رکے آ کر. اچھا ایک جملہ بڑا مشہور ہے یہاں پر، آپ لوگوں نے بھی بیشتر علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے سنا ہوگا کہ عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. میرا آپ سب حضرات سے سوال ہے، کیا مسجد میں حسن اور حسین نہیں آتے تھے؟ ہر دن آتے تھے، بلا ناغہ آتے تھے. تو یہ تو طے ہے کہ عیسائی حسین اور حسن کے چہرے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جناب امیر بھی مسجد روز آئے ہیں، سرکار دو عالم بھی مسجد میں ہی رہتے تھے، اور دونوں شہزادے بھی آتے تھے. اب یہ ڈھونڈیے مباہلے میں ایسی کون سی ہستی آئی ہے جو پہلی مرتبہ آ رہی ہے. جملہ ضائع نہ کیجیے گا، کتابوں کا میں ضامن. لیکن کوئی ایسی ہستی آئی ہے کہ جس کے نور کو دیکھ کر مباہلے میں عیسائی پیچھے ہٹ رہے ہیں. سب سے بڑا عالم آگے بڑھا، اس نے بڑھ کر اپنے تمام علماء سے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا. سنیے اب یہ جملے ضائع نہ کیجیے گا، میری پوری محنت تھی اس جملے تک لانے کے لیے، اور آیت کا حاصل بھی میں نے نہیں دینا ہے. بھئی کیا کہا عیسائی عالم نے؟ خبردار مباہلہ نہ کرنا. تو سب نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ سنو، رات میں نے خواب میں عیسیٰ اور مریم کو دیکھا ہے. توجہ ہے نا آخری بندے تک، تائید کرتے رہیے گا. میں نے رات میں خواب میں عیسیٰ کو اور مریم کو دیکھا ہے، اور ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا اگر مباہلے میں کوئی بیوی آ جائے تو خبردار مباہلہ نہ کرنا، ورنہ قیامت تک لعنت کے مستاق ہو جاؤ گے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ذرا اپنے معیار سماعت کو بلند کیجیے گا. میں کوئی آفاقی بات کر رہا ہوں، آسان بات ہے نا، تو سمجھ میں آئے تو ضرور بولیے. کیا کہا؟ اگر مباہلے میں کوئی بیوی آ جائے تو مباہلہ نہ کرنا. بڑی توجہ رکھیے گا. جیسی اس نے یہ بات بیان کی، اگر صرف ایک عالم کو خواب آیا ہوتا تو ہو سکتا ہے شورا کمیٹی بیٹھتی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری تو عزت کا معاملہ ہے. لیکن خدا کی قسم کتاب کے جملے ہیں، جتنے عالم تھے سب کے خواب بالکل اسی خواب سے ملتے جلتے تھے. عیسائیوں کے ہر عالم کے خواب میں آ کر سرکار عیسیٰ نے بھی منع کیا تھا، بی بی مریم نے بھی منع کیا تھا. اب جملہ نہ ضائع کیجیے گا بھائی، اس معیار کی بیوی آ رہی ہے جس کی پیشوائی کے لیے مریم کو خواب میں آنا پڑ رہا. اب آئی اور کہا خبردار اگر کوئی بیوی مباہلے میں آئے تو اس کے مقابلے پہ نہ آنا. کہہ دیا. عیسائی آگے بڑھے، ہاتھ جوڑے، کہا نہیں سرکار ہمیں مباہلہ نہیں کرنا. اب توجہ سے جملے سنیے گا، آیت تو نہیں بھولے نا آپ جس سے گفتگو شروع ہوئی ہے. اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور زور سے بولیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جیسے ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹے نا سب، اب جملہ یاد رکھیے گا. رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے پروردگار تو نے آج سچوں کو فتح نصیب فرمائی، سچوں کو فتح نصیب فرمائی. اب جملہ کہہ دوں، کم سے کم جب تک قرآن میں آیہ مباہلہ موجود ہے تب تک واقعہ مباہلہ بھی موجود رہے گا. اور جب تک واقعہ مباہلہ موجود ہے، چاہے دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، شیعہ ہو یا بریلوی ہو، اسے یہ
بڑا جھوٹا ہوگا. اب توجہ ہے تو ایک بات کرو, آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کا دور ہے سید الصالحین کا, اور ایک بندے نے آ کر پوچھا ہے, اے فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ مباہلے والے دن اللہ نے لعنت کو میدان مباہلہ میں بھیجا تھا. بڑی توجہ. تو کہا مولا عیسائی تو معذرت کر کے پیچھے ہٹ گئے, تو وہ جو لعنت بھیجی گئی تھی وہ کہاں گئی؟ مولا نے کہا سنو, مباہلے کی لعنت جس ہستی کی وجہ سے رکی تھی اس کا نام ہے فاطمہ. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, عیسائی تھے لیکن انہوں نے بھی فاطمہ کا حیا کیا, کیونکہ مقام فاطمہ رات میں خواب میں ان کو پتہ لگ چکا تھا, ان کو معلوم تھا یہ وہ بی بی ہے کہ ابھی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ مقام فاطمہ کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں نظر آیا, لیکن وہ جو عیسیٰ کو مانتے تھے انہیں سمجھ میں آ گیا. تو مولا نے کہا سنو, مباہلے کی لعنت میری دادی کی وجہ سے رکی تھی, اللہ نے لعنت کو حکم دیا. بہار الانوار حالات امام زین العابدین. عموماً میں حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہاں میں حوالے دے رہا ہوں. کہا مولا نے سنو, لعنت جب اتر آئی میدان مباہلہ میں, قریب تھا کہ عیسائی ابھی مباہلہ کرتے اور قیامت تک کے لیے اہل لعن میں سے ہو جاتے, قیامت تک ان پر لعنت ہوتی. لیکن جیسے ہی وہ دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے, لعنت وہیں رکی رہی اور اللہ سے پوچھنے لگی کہ میں کہاں جاؤں. تو اللہ نے اسے حکم دیا ان پانچوں کا چہرہ غور سے دیکھ لے, ان پانچوں کا چہرہ غور سے دیکھ لے. اب ان کے مقابلے میں جب جہاں جو آئے اس کے پیچھے لگ جانا. اب چاہے چمن کا میدان ہو, صفین کا میدان ہو یا مدینے کا دربار ہو, جس نے علی کو چھٹلایا, حسن کو چھٹلایا, حسین کو چھٹلایا, فاطمہ کو چھٹلایا, لعنت قیامت تک اس کے نام کے ساتھ جڑ گئی. مل گیا. جس نے فاطمہ کو جھٹلایا, کچھ بھی ہو جائے وہ لعنت اللہ علیہ ہی رہے گا. اور چلے اپنی کتاب سے پڑھا تو کیا پڑھا, یہ برادران کی کتاب سے روایت سنا. ریاض النظرہ میرے مذہب کی کتاب نہیں ہے, اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اچھا اس حدیث میں اختلاف ہے تو اتنا ہے, کچھ میں ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, کچھ میں ہے کہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا بلیغ جملہ جو ہے بلاغت والا وہ دوسرا ہے, میرا ٹکڑا ہے, اور متفق بھی اسی حدیث میں ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کا ٹکڑا اور ہوتا ہے, لیکن نبی جب کسی کو اپنا ٹکڑا کہہ رہا ہے تو پھر وہ صرف جسم تک بات نہیں رہ گئی. اب نبی اگر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا بھی ٹکڑا ہے, نبی اولو العزم نبی ہے تو نبوت کا بھی ٹکڑا ہے, نبی رحمت للعالمین ہے تو رحمت کا بھی ٹکڑا ہے, نبی اگر مشکل کشا ہے تو مشکل کشائی کا بھی ٹکڑا ہے, نبی اگر آدم سے افضل ہے تو افضلیت کا بھی ٹکڑا ہے, اور نبی اگر محمد ہے تو محمد کا بھی ٹکڑا ہے. تو کیا کہا گیا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, اور اے پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو اس سے محبت کرے, اور اس کا دشمن ہو جا جو فاطمہ سے دشمنی رکھے. بھئی جب تک ریاض النظرہ میں یہ حدیث موجود ہے تو میں یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ نبی نے فتویٰ دیا ہے
کہ جیسا نبوت کا دشمن ہے ویسا فاطمہ کا دشمن ہے۔ اب میں کیا کروں؟ قرآنی سے دلیل دے رہا ہوں۔ نبوت کے دشمن کو ابو جہل کہتے ہیں، ابو لہب کہتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ نبی کا دشمن جب ابو لہب ہے تو قرآن نے اس کے ساتھ کیا لہجہ اپنایا؟ تو میں سورہ تبت پہ پہنچا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ بھئی توجہ رکھیے گا، میں نے بڑی محنت کی ہے منزل تک آنے کے لیے۔ کیا کہا ہے قرآن نے سورہ لہب میں؟ بڑی آسان سی سورہ ہے، میرے بچوں کو یاد ہے۔ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، تو کیا ٹوٹ گئے؟ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ اصول تو یہ تھا کہ بس یہاں آیت آئی ہے، وہاں اس کے ہاتھ ٹوٹنے چاہیے تھے۔ بھائی صاحب کل کہہ رہا ہے ٹوٹ جائیں، میں اور آپ کہیں تو بات اور ہوتی ہے۔ جملہ آسان کروں، میں اور آپ اللہ سے کہتے رہتے ہیں پروردگار یہ کر دے، یہ کر دے۔ ہم کہتے رہتے ہیں اللہ سے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اور اللہ ادھر خود کہہ رہا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ہاتھ نہیں ٹوٹ رہے۔ پوچھا معصوم سے کہ جب آیت آ چکی تھی تو ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے؟ معصوم نے کہا اللہ کو ہاتھ نہیں توڑوانے تھے، اس کے بتانا تھا کہ نبوت کا محمد کا جو دشمن ہو اللہ اسے کس لہجے میں یاد کرتا ہے اور کس طرح بددعا دیتا ہے کہ ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ اور تباہ ہو جائے اس کی زوجہ جو جھوٹ کا ایندھن اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے پھرتی ہے۔ حدیث تو نہیں بھولے نا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، محمد کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب جس کیلیبر کا محمد کا دشمن ہوگا اسی کیلیبر کا، اسی مقام کا فاطمہ کا دشمن بھی ہوگا۔ اب میں نے قرآن کھولا، سورہ لہب پڑھی، میں نے دیکھا کہ محمد کے دشمن کے ساتھ قرآن یہ لہجہ اختیار کر رہا ہے کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ۔ بات آسان کروں اور موضوع سمیٹوں، میں نے قرآن کھول کے سورہ لہب پڑھی، اس میں نے دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ جب تک یہ حدیث ریاض النظرہ میں موجود ہے اور جب تک سورہ لہب قرآن میں موجود ہے، جس طرح محمد کا دشمن ابو لہب ہے، فاطمہ کا کوئی دشمن ہو ابو لہب ہی رہے گا، ابو لہب ہی رہے گا۔ سلوات پڑھے شہزادی کی ذات پہ بلندر محمد و آل محمد۔ کوئی دشمن ہو تو بھئی یہ تو پتا چل گیا نا وہ اہل والدین کہ کم از کم سچے کون ہیں، صداقت پہ کون قائم ہے۔ تو اب یہ تو آپ کو پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، مباہلے میں اللہ نے سچوں کو دکھا دیا۔ بھئی میں نے پرسوں اسی مقام پر ایک بات عرض کی تھی خیبر کا، جب میں نے ایک نقطہ دیا تھا، نبی نے کیا کہا تھا؟ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہے۔ جب کرار کہہ دیا تھا تو اگلا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جو کرار ہے اور غیر فرار ہے۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ کوئی بچہ آئے یہاں، اعلان ہو کہ 10 سال کی عمر کا جو بچہ ہے یا 10 برس تک کا جو ہے اسے انعام دیا جائے گا۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جو 10 سال سے اوپر ہے اسے نہیں ملے گا۔ اعلان ایک ہو گیا کہ 10 سال تک کی عمر کے بچے کو انعام ملے گا۔ اسی طرح جب قرآن کہہ چکا تھا، نبی نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ کرار کو ملے گا، تو یہ کیوں کہا کہ غیر فرار کو نہیں ملے گا؟ تو جب مباہلے میں اللہ نے سچے دکھا دیے تو اب اللہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹوں کو بھی دکھائے، بس اللہ نے اصول دے دیا، جہاں یہ 5 ہوں، جہاں علی ہو، جہاں محمد ہو، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، جہاں سیدہ ہو، ان کے مقابلے میں جب جہاں جو آئے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ بن گیا کہ فاطمہ زہرا صداقت ہے، حسنین صداقت ہے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اللہ پہ فرض یہ تھا کہ ہر دور میں کوئی سچا رکھے. بھائی کرائٹیریا سمجھ میں آ گیا نا آپ کی کہ اللہ کے نزدیک سچا کون ہے. تو اب اگلا سچا جو آئے گا قرآن کی اس آیت کے مطابق سورہ توبہ کی، جو بھی سچا آئے گا وہ اسی معیار کا ہوگا اور اسی گھر کا ہوگا. توجہ رکھو سلوات پڑھیں محمد والے. اس سے بلند سلوات بلند سلوات پڑھیں محمد والے. بھائی قرآن کا اور پروردگار کا معیار صداقت آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا یقیناً. تو اب جو بھی سچا آئے گا اس کا تعلق پنجتن میں سے کسی ایک سے ہونا لازمی ہے. جو بھی سچا آئے گا وہ پنجتن کے گھرانے کا ہی ہوگا. تو اب میں نے سچوں کو دیکھنا شروع کیا کہ پروردگار کے نزدیک سچا کون ہے. مجھے مباہلے میں پنجتن مل گئے، لیکن قرآن کی آیت تو اپنی جگہ موجود ہے. جیسی 11 ہجری میں تھی، جیسی 61 ہجری میں تھی، ویسے آج تک موجود ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، قرآن کی آیت تو تبدیل نہیں ہو سکتی. تو یہی قانون ابھی تک رائج ہے. تو اسی معیار پہ رکھ کے اب میں نے سچا ڈھونڈنا شروع کیا. پہلے نے بتایا میرے بعد سچا علی ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ رکھیے گا. سرکار نے بتایا میرے بعد اگر کوئی سچا ہے تو وہ علی ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ. علی جانے لگے تو انہوں نے بتایا دیکھو ادھر ادھر نہ بھٹکنا، میرے بعد سچا اگر ہے تو حسن ہے. حسن دنیا سے جانے لگے، انہوں نے کہا کہیں نہ جانا، در حسین پہ آ جانا، میرے بعد اگر سچا ہے تو یہ ہے. حسین جانے لگے، شام غریبہ سے پہلے وقت عصر سید سجاد کو بیدار کر کے گئے، میرے بعد سچا یہ ہے. سجاد دنیا سے گئے تو بتا کر گئے محمد باقر میرے بعد سچا ہے. سرکار باقر گئے تو سرکار صادق کا بتا کے گئے کہ یہ بامسمہ ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی کردار ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی کردار ہے، میرے بعد سچا یہ ہے. جب سرکار صادق گئے تو انہوں نے بتایا میرے بعد ادھر ادھر نہ جانا، موسی کاظم سچا موجود ہے. موسی کاظم گئے، علی رضا کے حوالے دستار صداقت کر کے گئے. علی رضا گئے، اپنی دستار اپنے بعد آنے والے امام کو دی، علی نقی کو دی. علی نقی سے محمد تقی کو ملی، حسن عسکری تک آئی. اب حسن عسکری جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پہلے محمد نے اعلان کیا ہو اور 11واں محمد اعلان نہ کرے. میرے مولا نے بھی اعلان کیا کہ دیکھو قرآن کی اس آیت کا مصداق میرے بعد میرا بیٹا مہدی ہے. تو ادھر ادھر نہ جانا، در مہدی تک آ جانا. اگر سچوں کی تلاش میں ہو تو اس دور میں صرف مذہب اہل بیت شیعان حیدر کرار یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس وہی سچا موجود ہے جو مباہلے میں موجود تھا، جو مباہلے میں موجود تھا وہی سچا موجود ہے، اور کسی کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ کہہ سکے. تو بھائی دیکھیے سچوں کا معیار سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ پروردگار کے نزدیک سچوں کا معیار کیا ہے. اچھا ایک سوال میں پروردگار سے کرنا چاہتا ہوں اور بڑا آسان سا سوال ہے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو. دوسرے حصے پہ تو میں نے گفتگو کر لی، پہلے حصے پہ مجھے اب 2-4 جملے بولنے ہیں. دوسرا حصہ کیا تھا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن پہلے کیا ہے جملہ؟ اللہ سے ڈرو. اچھا پروردگار تجھ سے کیوں ڈرے؟ بھائی بڑی توجہ رکھیے گا. پروردگار کچھ بتانا چاہ رہا ہے. دیکھو جھوٹوں کو ماننا چاہتے ہو مانو، لیکن پھر میرا خوف بھی ساتھ ساتھ دل میں رکھو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے.
بلکہ ایک مثال ہے پاکستان میں تو بڑی عام ہے. اکثر آپ گفتگو میں جب کسی کا جھگڑا ہو جائے, عدالت ہو یا محلہ, یار اللہ سے ڈر, سچی گواہی دے. یہ محاورہ قرآن سے نکلا ہے, اللہ سے ڈرو. اچھا کیوں بولا جاتا ہے؟ عموماً کسی کی جب صداقت ثابت کرنی ہوتی ہے یا کسی کو ثابت کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ سے ڈر. تو قرآن یہی تو کہنا چاہ رہا ہے, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جملہ پلٹوں جملہ, اگر سب سچوں کے ساتھ ہوتے تو قرآن یہ آیت بھیجتا ہی نہیں, قرآن میں یہ آیت آتی ہی نہیں اگر سب سچوں کے ساتھ ہوتے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا, یہ تو سب جانتے ہوں گے سچا کون ہے, لیکن یہ نہیں بتائیں گے, نہ مانیں گے, نہ ان کے ساتھ چلیں گے. تو قرآن نے ایسا انتظام کیا کہ مباہلے کے میدان میں آ کر سچوں کی جزا بھی بتائی اور جھوٹوں کی سزا بھی بتائی. اچھا جزا کیا بتائی؟ اسلام بچ گیا ہے, اسلام کی صداقت کا معاملہ تھا. ایسا ہی بھائی مباہلے میں یہی معاملہ تھا نا کہ اسلام کو سچا ثابت کرنا تھا. اچھا ہونا کیا تھا؟ بد دعا ہونی تھی. سیدھا سیدھا معاملہ تھا, بد دعا ہو جاتی, عیسائیت قیامت تک کے لیے اہل لعنت میں سے ہو جاتی. اگر پیچھے نہ ہٹتے تو یہی ہوتا نا. ایسا ہی ہے, سب متفق ہے اس بات پر. لیکن نہیں, سرکار دو عالم کو کوئی ایسی بات بتانی ہے جو قیامت تک کے ہر انسان کے آنے والے تک کے لیے ایک مثال بھی بن جائے, ایک معیار بھی بن جائے. اور سرکار نے کیا بتایا؟ دیکھو سنو, تم کافر ہو یا مشرک ہو یہ الگ بحث ہے, لیکن تم صداقت کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو یہ الگ معاملہ ہے. بھئی دیکھیے قرآن سے ایک اور بات میں کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے منافقوں پہ لعنت کی ہے. پورے قرآن میں ڈھونڈ لیجئے کافروں پہ ایک یا دو مرتبہ اللہ غضبناک تو ہوا ہے, لیکن لعنت جب بھی کی ہے منافق پر کی ہے. میں عجیب بات کہہ رہا ہوں, جا کے ڈھونڈ لیجئے گا قرآن میں. اور یہ تو گوگل کا دور ہے, پورا قرآن نہ بھی پڑھیے تو گوگل سے پوچھئے, وہ جواب دے دے گا. پورے قرآن میں کافروں پہ اللہ غضبناک تو ہوا ہے لیکن لعنت نہیں کی. پوچھا گیا امام معصوم سے, امام موسی کاظم علیہ السلام, مولا کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں منافقوں پہ لعنت کی ہے اور کافروں پہ لعنت نہیں کی ہے. تو مولا نے جواب دیا تھا, سنو, کافر کم از کم اپنے ایمان پر قائم تو ہے. بھائی نہیں مانتا ہے نا اللہ کو, اسی لیے حدیث ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا, اور ظلم منافقت کی ہی ایک قسم ہے. کہا سنو, کافر کم از کم اپنے ایمان پر تو قائم ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. کم سے کم اپنے ایمان پر قائم تو ہے. وہ جو ایمان رکھتا ہے دنیا کے سامنے بھی وہی رکھتا ہے, دل میں بھی وہی رکھتا ہے, لیکن منافق دل میں کچھ رکھتا ہے, زبان پر کچھ رکھتا ہے. اب توجہ رکھیے گا, اب تک جو نہیں بولا ہے مجھے یقین کامل ہے وہ اب بولے گا. مولا سے پوچھنے والے نے مثال مانگی, کہا غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ لوگوں نے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر, آنکھوں کو روبدار بنا کر میرے دادا کی ولایت کا اقرار بھی کیا, ان کو مبارکباد بھی دی, لیکن میرے نانا بھی جانتے تھے, میرے دادا بھی جانتے تھے کہ ان 1.25 لاکھ میں ایمان والا کون ہے, منافق کون ہے, ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے. اور پھر میں کیا کروں, ابھی دیکھیے یہ غیر سے میڈیا کا دور آ گیا. رمضان
جب بھی آتا ہے آپ کے ملک میں تو مختلف قسم کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. اب مجبوری یہ ہے کہ جو رمضان مناتے ہیں انہیں ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 3 دن رمضان میں ذکر علی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو کرنا تو پڑتا ہے. تو یہ میں نے اب ہر جگہ میں نے سنا ہے، چاہے کوئی نیوز چینل ہو، چاہے کسی کا انٹرویو چھپتا ہو ان دنوں میں اخبارات میں، ایک حدیث یا ایک معاملہ ضرور بیان ہوتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ اکرام کو جب کسی گروہ میں سے منافق کی اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تھی، بھئی جن کے ذہن میں آ گئی ہے کم سے کم وہ تو بولے حدیث. جب کسی کو دور نبوت میں صحابہ اکرام میں سے صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جماعت میں سے جب کسی کا پتہ لگانا ہوتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم مولا علی کا ذکر کیا کرتے ہیں. بھئی بڑی توجہ ہے، جب ہمیں صحابہ کہہ رہے ہیں، اب جو صحابہ کا کہا ہوا بھی نہ مانے تو میں کیا کروں؟ توجہ رکھیے گا اور دیکھیے، صداقت پر ایمان رکھنے کی جزا ہے، چاہے وہ کسی طرح سے ملے. بس میں موضوع کامل کر رہا ہوں، اصول تمام کر رہا ہوں. لیکن وجہ کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ غدیر قوم کے میدان میں 2 موجود تھے اور سب نے میرے دادا کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور مبارکباد بھی دی، بکر یا علی بھی کہا. لیکن میرے نانا بھی جانتے تھے، میرے دادا بھی جانتے تھے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون سے زبان سے کہہ رہا ہے. دیکھیے، صداقت کا ہی معاملہ ہے جو غدیر تک آیا ہے. کیونکہ پڑھیے پورا خطبہ غدیرہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ممبر سے صرف ایک جملہ پڑھا جاتا ہے اور وہ جملہ کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا ولی مولا. یہ پورا خطبہ غدیر نہیں ہے، صرف ایک جملہ ہے. اور 2 خطبے ہیں غدیر میں، ایک سرکار نے دیا ہے اور ایک اعلان ولایت کے بعد جناب امیر نے دیا ہے، اور دونوں بڑے جلیل القدر خطبے ہیں. سرکار نے صرف اٹھا کر دکھا کر اعلان نہیں کیا ہے، پہلے پوچھا ہے میں کون ہوں. سب نے یک زبان ہو کر کہا ہے ہو والصادق والامین، آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. یہ نہیں کہا آپ صدیق ہیں، توجہ، یہ نہیں کہا آپ سچے ہیں، کیونکہ صادق کے معنی جانتے تھے. صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، صادق اسے کہتے ہیں جو بول دے وہ ہو جائے. بالکل اسی طرح جس طرح علی کے پاس شام کے کچھ لوگ کسی زندہ بندے کو لے کر آئے تھے کہ یہ مردہ ہے، علی نے 3 مرتبہ پوچھا پڑھا دوں. جب 3ری مرتبہ ہاں کہا بس علی نے انا للہ کہا، ملک الموت روح کھینچ کر لے. ملک الموت نے روح ضبط کر لی. اسے صادق کہتے ہیں. صدیق اور صادق میں فرق سمجھ میں آیا؟ وہ رسول کہہ رہا ہے میں صادق ہوں، یعنی میرا کہا ہوا ہر قول بھی سچا ہے. سب نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا سچا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ تو پھر نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جس کا میں مولا ہوں. اب جملہ کہوں، اگر میرا نبی آدم کا مولا ہے تو علی آدم کا بھی مولا ہے، میرا نبی نوح کا مولا ہے تو علی نوح کا بھی مولا ہے، میرا نبی عیسیٰ کا مولا ہے تو علی عیسیٰ کا بھی مولا ہے، میرا نبی شیس کا مولا ہے تو علی شیس کا بھی مولا ہے، میرا نبی مریم کا مولا ہے تو علی مریم کا بھی مولا ہے، میرا نبی جبرائیل کا مولا ہے تو علی جبرائیل کا بھی مولا ہے، میرا علی اگر میرا نبی میکائیل کا مولا ہے تو علی میکائیل کا بھی مولا ہے. اور بات آگے بڑھاؤں، اگر میرا نبی عرش کا مولا ہے تو علی عرش کا بھی مولا ہے، اگر میرا نبی کرسی کا مولا ہے تو علی کرسی کا بھی مولا ہے. اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ سرکار نے کہا اول تا آخر اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے
محمد نہیں مانتا. اور دیکھیے معاملہ صداقت کا ہے. اگر صداقت پر یقین ہو نا تو بندہ تلوار پر بھی بیان نہیں بدلتا. جس کی سب سے بڑی مثال میثم تمار ہے. میں نے پہلے دن ایک جملہ عرض کیا تھا جو پہلے دن موجود تھے, کچھ چہرے ہیں ایسے, تو ان سے میں سوال کر رہا ہوں, یاد ہے وہ جملہ؟ دہراؤں, خریدیں گے, جو قیمت ہے اس پہ خریدنا پڑے گا. جو اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے وہ میثم کی کھجوریں بیچتا ہے. جو اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے وہ میثم کی کھجوروں کو فروخت کرتا ہے. قربان جاؤں میثم تمار کے, کیا مقام ہے میثم کا. علی جیسا مولا میثم کی دکان پہ دکانداری کر رہا ہے. دونوں جہان قربان ہو میثم کے نصیب پر. اور وجہ کیا؟ مجھے صداقت بتانی ہے کہ صداقت پر ایمان رکھنے کا اجر کیا ملتا ہے. جوانی کے دن ہے میثم کے, کھجوروں کو کاروبار تو ہمیشہ سے کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دن جناب امیر نے کہا میثم جو کھجور تو بیچتا ہے نا, اسی کھجور کے پیڑ پر تجھے پھانسی دی جائے گی. کچھ دیر کے لیے گھبرائے میثم, کہا مولا کس جرم میں؟ مولا نے کہا میری محبت کے جرم میں. جیسے گھبرائے تھے ویسے ہی خوش ہو گئے. کایالی تیری محبت کے جرم میں میثم کو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کھجور پہ لٹکایا جائے, میرا دل تیری محبت کی گواہی دے گا. اور پھر کیا کیا کہ جناب امیر نے کھجور کھائی, گھٹلی زمین میں بو دی. میثم یہ گھٹلی جب پورا پیڑ بن جائے گی تجھے اسی پیڑ پہ پھانسی دی جائے گی. ممبر پہ بیٹھا ہوں, یہاں اتنے عزادار شیعان حیدر کرار الحمدللہ بیٹھے ہوئے. آج کے دور کا بھی اگر کوئی ہوتا فوراً کھجور کی گھٹلی نکال کر پھینک دیتا. لیکن یہ میثم تمار تھا, روز پانی دے کر پوچھتا تھا کب جوان ہوگا. روز پانی دے کر میثم پوچھتے ہیں کب تو درخت کی شکل اختیار کرے گا اور تجھ پر مجھے عشق علی کے جرم میں پھانسی دی جائے گی. یہ میثم تمار ہے. بلایا ابن زیاد نے, بس بات سمجھی, بلایا ابن زیاد نے دربار میں. اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کے بعد 2 صحابی ایسے ہیں جلیل القدر جن کا کام ہی یہ تھا, کوئی گلی ہو, کوئی کوچہ ہو, کوئی محلہ ہو, اعلان نبی نے جو علی کے فضائل میں حدیثیں بیان کی ہیں وہ بیان کرتے تھے. ایک ابو ذر, ایک میثم. اب ہوا کہ ابن زیاد کو بلایا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ اے کھجور فروش, تو اس بڑھاپے میں اپنے اوپر کیوں ظلم چاہتا ہے. اور پھر کچھ ایسی باتیں بولی جو ممبر سے بیان کرنے والی نہیں. لیکن ایک بات اس نے اور بولی, تو اپنے امام کی طرح جھوٹا ہے. بس میثم نے یہ جملہ سنا, میثم نے کہا یہ ولد الحرام کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سچے لوگوں پہ تہمت لگاتا. یہ ولد الحرام کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سچے لوگوں پر تہمت لگاتا ہے. تھا تو امیر, تخت سے اترا, میثم کے چہرے پہ اپنا ایک ہاتھ رسید کیا, میثم کی پیشانی سے خون جاری ہوا, یہاں تک کہ اپنے سارے ہرداروں سے میثم کو اس بری طرح پٹوایا کہ میثم بالکل لاغر ہو گئے. لیکن یہ عشق علی کا جوش تھا, میثم نے انگڑائی لی اور پھر بیٹھ گئے. پھر ابن زیاد نے کچھ گفتگو کی, یہاں تک کہ جب گفتگو آگے اور بڑھی اور میثم نے پھر یہی جملہ کہا, میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ تو ولد الحرام ہے. ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو بلاؤ اور اس کو کھجور کے پیڑ پر پھانسی پہ چڑھا دو. میثم نے کہا بے شک میرا مولا علی سچا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ گئی نا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میثم کو یہ اطمینان ہے کہ میں سچے کے ساتھ ہوں.
ابن زیاد نے کہا کیا کہا تھا؟ علی مجھے میرے مرنے کی خبر بہت پہلے دے چکے ہیں اور کس طرح مروں گا یہ بھی بتا چکے ہیں۔ اب ابن زیاد نے پوچھا کیا کہا تھا علی نے؟ کہا تو میرے ہاتھ کاٹے گا، پاؤں کاٹے گا، زبان کاٹے گا، پھر مجھے کھجور کے پیڑ پر پھانسی دے گا۔ ابن زیاد غرور میں کہنے لگا اچھا علی کے کہی ہوئی بات پر اتنا یقین؟ تو سن، ہم تیرے ہاتھ بھی کاٹیں گے، پاؤں بھی کاٹیں گے، تجھے کھجور پر پھانسی بھی لٹکائیں گے، لیکن تیری زبان نہیں کاٹیں گے۔ میثم نے مسکرا کر کہا سوچ لے، قیامت تک زمین و زماں کا ہر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، میرے مولا کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ غرور میں کہنے لگا آج میں ثابت کروں گا کہ نعوذ باللہ من ذالک علی جھوٹا تھا۔ بس یہ کہہ کر مارتے ہوئے میثم کو دربار سے لے کر نکلے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، یہاں تک کہ کھجور پر لٹکا بھی دیا۔ اب توجہ رکھے گا میری طرف، زبان نہیں کاٹی، اور اپنے تخت پہ بیٹھ کر غرور میں کہہ رہا تھا بڑا علی کی باتیں کیا کرتا تھا میثم، دیکھو جو اس سے علی نے کہا تھا وہ نہیں ہوا، میں نے زبان نہیں کاٹی۔ اتنی دیر میں ایک ہرکارا آیا اور کہنے لگا امیر امیر فوراً باہر چل، فوراً باہر چل۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میثم فضائل علی سنا رہا ہے، میثم فضائل علی سنا رہا ہے۔ دوڑ کر ابن زیاد پہنچا، دیکھتا ہے میثم بتا رہے ہیں کہ مجھے علی نے بتایا ہے کہ وہ علی ہی تھے جنہوں نے خمیر آدم ڈھونڈا، وہ علی ہی تھے جنہوں نے یونس کی توبہ قبول کروائی، وہ علی ہی تھے جس نے نوح کی کشتی پار لگوائی۔ کہا سنو سنو، علی نے اپنے دشمنوں کی اصل ولدیت بھی مجھے بتائی ہے۔ میثم نے علی اور اولاد علی کے دشمنوں کے اصل باپ کا نام بتانا شروع کیا۔ جیسے ہی ابن زیاد کے باپ کا نام بتایا کوفے میں کوہرام مچا، میثم کی زبان فوراً کاٹنے کا حکم ملا۔ مسکرا کر میثم نے کہا تجھے بھی تب سکون ملا جب اپنے اصلی باپ کا نام سن لے، تجھے بھی تب سکون آیا، مل گئے۔ مجھے بھی تب اطمینان ہوا۔ بس میرے عزیزو یہی کوفہ تھا جہاں میثم نے علی کے فضائل سنائے تھے، اور یہی کوفہ تھا جہاں علی کی بیٹیاں بے مخنا و چادر یزید کے شرابی ہرکارے لے کر آ رہے ہیں۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بہت پڑھ لیا، 2 یا 4 جملے ان بیویوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے ہیں جو شام اور بقیہ سے زحمت کر کے آئے۔ میں نے پہلے دن پہلی مجلس میں عرض کی تھی یہ بات، زمانے کا دستور ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر جا کر پرسہ اور تعزیت دی جاتی ہے۔ میرا سلام ہو فاطمہ زہرا پر جو مجھے اور آپ کو یہ زحمت بھی نہیں دیتی، بس ایک کالا رومال لیے ایک ہاتھ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھ کر کبھی اس عزا خانے میں کبھی اس عزا خانے میں ہم غریبوں کے گھر کو نور بخش دیتی ہیں مادر حسن۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ عزاداروں، میرا سلام ہے اس سید سجاد پر جس نے اپنی ماؤں بہنوں کو بے مخنا و چادر دے کر شرم کر کے نہ رویا کرو ان کے نام پر۔ میں نے کل عرض کی یہ بات، ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کر کیا، اور جب فرش عزا سے اٹھو عزاداروں تو دعا کیا کرو فاطمہ زہرا اگر ہماری یہ آخری مجلس ہے تو بی بی ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہماری معذرت قبول کرنا، جو تیرے لال کو رونے کا حق تھا ہم سے وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اجرکم من اللہ، عزاداروں، منحال ہے، منال کوفی مولا کا چاہنے والا ہے، آپ کے چوتھے امام کا صحابی ہے۔ ایک دن مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا فرزند رسول کتنا روتے ہیں آپ،
آپ پر تو اتنے مصائب نہیں گزرے جتنے آپ کے بابا پہ گزرے. میرا مولا میرا چوتھا امام تڑپ گیا اور تڑپ کر کہنے لگا من حال کوفی تو نے انصاف نہیں کیا. سن میرے بابا کو قتل کیا گیا, ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے, کربلا کے ہر شہید کو ایک بار قتل کیا گیا, لیکن سجاد کوفے کے ہر چوک میں ذبح ہوا, شام کے ہر بازار میں سجاد کو شہید کیا. عزیزانو جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے. میرا سلام ہو اس امام پر جو 24 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئے. جملے سنیں گے آپ کتابوں. مولا کا ایک صحابی ہے جو کوفے ہی سے آ رہا ہے مدینے کی طرف. جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں فاطمہ زہرا کے گھر کے باہر پہنچا, کیا دیکھتا ہے کہ مولا کا جو گھر ہے اس کے پرنالے سے خون جاری ہے. تو ایک دم سے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے مدینے کے لوگوں کو, اپنے چھتوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں. کچھ دیر نہیں گزری تھی امام محمد باقر باہر تشریف لائے, بس وہ یہ جملے کہہ رہا تھا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, اب یہ جانور چھت پہ ذبح کرتے ہیں اپنی. مولا نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہا یہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے, میرے کپڑے نجس ہو جائیں گے. میرا مولا باقر رو کر کہتا ہے یہ خون کسی جانور کا نہیں بلکہ میرا بابا اپنی پھوپھی کی بیرداری یاد کر کے خون رو. اجرکم من اللہ, شرم کر کے نہ رونا عزادارو. کہا میرا بابا اپنی ماں و بہنوں کی مظلومیت یاد کر کے رو رہا ہے. منال نے کہا فرزند رسول آپ پر تو اتنے مصائب نہیں گزرے. سجاد نے کہا کربلا کا ہر شہید ایک بار قتل کیا گیا, لیکن سجاد کوفے کے ہر بازار میں قتل ہوا, شام کے ہر بازار میں قتل ہوا. اور پھر میرا مولا رو کر کہتا ہے منال میری روح تو تب نکالی گئی جب بھرے دربار میں یزید شرابی نے میری بہن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسے میری کنیزی میں دے. معلوم کر کے دو عزاداروں. سجاد نے کہا میرے اوپر سب سے قیامت کا منظر وہ تھا جب یزید نے کہا کہ اسے میری کنیزی میں دے دے. اس وقت میں نے پوری کربلا میں مجھے غصہ نہیں آیا, میں صبر کرتا رہا, میں شام میں بازاروں میں صبر کرتا رہا, میں کوفے کے دربار میں صبر کرتا رہا, میں کوفے کے بازار میں صبر کرتا رہا. لیکن جیسے ہی یہ جملہ سنا قریب تھا کہ میں چچا عباس بن جاتا, لیکن مجھے اللہ کے دین کا خیال آیا. عزادارو سلام ہے سجاد پر, سلام ہے سید الصابرین پر. بس 2 جملے, تمہاری عبادت بھی ہو گئی عزادارو, میری بھی عبادت ہو گئی. میرا مولا کہتا ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا نا کہ اس لڑکی کو ہماری کنیزی میں دے دے, اس وقت قریب تھا کہ میں عباس بن جاتا, بس لفظ عباس زبان پر آیا ہے. میرا مولا سجاد تڑپ کر رونے لگا اور کہنے لگا امو عباس, چچا عباس, کاش آپ موجود ہوتے تو نہ بابا کا سر کٹتا نہ زہرا کا گھر لٹتا. اجرکم من اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. آخری 2 جملے عزاداروں. میرا مولا مصائب بیان کر رہا ہے. عزاداروں شام کے بازار کا منظر منال کو سنایا جا رہا ہے, شام کے دربار کا منظر سنایا جا رہا ہے. منال نے پوچھا مولا آپ پر سب سے قیامت کا وقت کیا تھا؟ سجاد نے رو کر کہا قیامت کا وقت وہ تھا جب قید خانے میں میری